بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب ہفتم کے چیپٹر 2 اسلامی تہذیب کے امتیازات کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تہذیب، میننگ آف تہذیب از کلچر، اور امتیازات کا مطلب ہوتا ہے نمایاں خصوصیات۔ یعنی اسلامی تہذیب کے جو امتیازات ہیں، ہمیں اس چیپٹر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی تہذیب جو باقی مذاہب ہیں ان کے جو کلچرز ہیں ان میں کون سی کوالٹیز ہیں جن میں سب سے زیادہ نمایاں جو ہے وہ اسلامی تہذیب کا کلچر ہے۔ بڑھتے ہیں ریڈنگ کی جانب۔ تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، اور آراستگی کا مطلب ہوتا ہے سجاوٹ، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ جیسے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اور جو اسلام کی تہذیب ہے، ان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ امانت دار ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے وعدے کے پاسدار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ہر معاملے میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس کو ہم ہمارے کلچر کا عمومی رویہ کہیں گے۔ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے۔ طریقہ حیات کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی ایک خاص پہچان اور اپنا خاص تشخص رکھتا ہے۔ خاص تشخص کا مطلب ہوتا ہے اپنی ہی پہچان ہے، اپنی اسپیشیالٹی ہے۔ مسلمانوں کو زندگی کے معاملات میں غیروں کی نقالی کرنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نقالی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کاپی کرنا، اور مشابہت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ جیسے مسلمان جو ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مغربی تہذیب کا کلچر اپنائیں یا اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمانوں کو جو طرز حیات عطا کیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سی قومیں وجود میں آئیں اور ہر قوم کی ایک مخصوص تہذیب تھی۔ دنیا کی تہذیبوں میں اسلامی تہذیب کا اپنا ایک بلند مقام و مرتبہ رہا ہے۔ عہد حاضر میں اس کا مطلب ہے موجودہ دور میں بھی اس کا نمایاں مقام ہے، یعنی موجودہ دور میں بھی اس کا ایک پرومیننٹ مقام ہے۔ اسلامی تہذیب دنیا کی ایک شاندار تہذیب ہے۔ اس سے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ اقوام عالم نے روشنی حاصل کی۔ اقوام عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں پوری دنیا، اور پوری دنیا کی اقوام یعنی انٹرنیشنلی روشنی حاصل کی ہے تمام کے تمام مذاہب نے۔ اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات اور امتیازات کی حامل تہذیب ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ہماری جو سب سے پہلے اسپیشیالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی اساس یعنی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یعنی مکمل یقین پر قائم ہے۔ توحید پر ایمان اسلامی تہذیب کا وہ عنصر ہے، یعنی وہ ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر یہ تہذیب نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ الگ سے اپنا کوئی تشخص قائم رکھ سکتی ہے، یعنی اپنا مقام قائم نہیں رکھ سکتی۔ بلٹ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت۔ اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یعنی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرکز ہیں ہمارے۔ امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہے، یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلم قوم اگر موجود ہے تو ان سب کا جو سینٹرل فوکس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہماری جو شناخت ہے وہ آپ ہی سے وابستہ ہے۔ بڑھتے ہیں پیج نمبر 106 کی جانب۔ بلٹ نمبر 3 ہے آخرت میں جواب دہی کا تصور۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت آخرت پر کامل یقین اور جواب دہی کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اسلامی تہذیب کے پیروکار یعنی فالوورز اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر ایک عمل کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اسی سے زندگی میں اعتدال یعنی بیلنس اور توازن پیدا ہوتا ہے۔
انسانی مساوات یعنی تمام انسانوں کا برابر ہونا۔ مساوات اسلامی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تاریخی انسان کے روشن دنوں کا امین ہے یعنی امانت دار ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی یعنی انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی۔ آفاقی پیغامات اور ہدایات، آفاقی کہتے ہیں یہ وہ پیغامات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے ہیں اور وہیں سے ہمیں ہدایات حاصل ہوئی ہیں۔ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام پیغامات اور اہداف آفاقی ہیں۔ قرآن کریم نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلقی شرافت و کرامت کی بنیاد پر ایک کنبہ قرار دیا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار، اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام ضابطہ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اولیت کا مقام عطا کیا۔ لہٰذا علم و حکمت، اسلامی قوانین، جنگ، مصالحت، اقتصادیات، خاندانی نظام اور دیگر اخلاقی و معاشرتی اقدار میں اسلامی تہذیب کا پلڑا تمام قدیم اور جدید تہذیبوں پر بھاری نظر آتا ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے وہ تمام کے تمام اصول ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں، تمام کے تمام قوانین ہیں۔ ہماری جنگ کے دوران میں اگر ہمارے کسی سے مصالحت ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری اکانومی جو ہوتی ہے اس کو اقتصادیات کہتے ہیں، ہمارا خاندانی نظام جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اخلاقی جو ہمارے اخلاق اور اس کے علاوہ معاشرتی یعنی ہماری جو سوشل لائف ہوتی ہے، اس میں اسلامی تہذیب کا پلڑا جو ہے وہ تمام کے تمام اقدار سے قدیم سے بھی یعنی کہ پرانے زمانے میں بھی اور آج ماڈرن ٹائم میں بھی بھاری نظر آتا ہے۔ انسانی اخوت اور کشادہ ظرفی، انسانی اخوت یعنی کہ بھائی چارہ اور کشادہ ظرفی یعنی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت مخالف نقطہ ہائے نظر کو برداشت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہذیب کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ جو سامنے والا اگر اس کا پوائنٹ ہمارے پوائنٹ سے کوئی ڈیفرنٹ ہے تو اس کو برداشت کرنا، اس کے پوائنٹ آف ویو کو برداشت کرنا۔ اسلامی ریاست میں ہر شخص کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے انسانیت کی منتشر صفوں میں اتحاد و الفت اور اخوت کی روح پیدا کی۔ انسانیت کے منتشر صفوں میں یعنی پہلے وہ ٹائم تھا کہ جب کوئی مسلمان تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی جو تھا وہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ان سب میں اخوت کی روح پیدا کر دی۔ عداوت یعنی دشمنی، حسد یعنی جیلسی، کینہ یعنی دل میں کوئی بغض رکھنا، بغض اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے خلاف کوئی برائی رکھنا، ان سب کا خاتمہ کر دیا اور ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ امن و سلامتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر مبعوث ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر بھیجا۔ عہد رسالت مآب کا کسی بھی حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی انقلابی جد و جہد کے بعد جزیرہ نماء عرب میں ہی امن قائم نہیں ہوا بلکہ پوری نسل انسانی کو سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوئی۔ علم کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا جس کا معنی ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پیج نمبر 107، اقرا بسم ربک الذی خلق، ترجمہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ تعلیم کا یہ حکم اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تعلیم و تعلم کے فروغ پر رکھی گئی ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنا اور تعلم کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو تعلیم دینا، اس کے فروغ پر یعنی اس کو بڑھانے پر دی گئی ہے اور یہ احسن اقدام جہالت کے شکار معاشرے میں اٹھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے جس خطے میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں وہاں علم و دانش کی شمع بھی روشن کی ہیں۔ عالمی تہذیبوں کی تاریخ میں اسلامی تہذیب کی یہ چند امتیازی خصوصیات ہیں، یعنی دنیا بھر کی تمام تہذیبوں میں اسلامی تہذیب جو ہے وہ ان تمام کے تمام صفات کی وجہ سے وہ پرومیننٹ ہے۔ جب دنیا حکومت و سلطنت، علم و حکمت اور قیادت و سیادت کے ہر میدان میں مسلمانوں کی زیر نگین تھیں، یعنی مسلمان ان سے اوپر تھے اور وہ ان کے نیچے تھے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اسلامی تہذیب ہر قوم و مذہب کے باشعور اور ذہنی رسا رکھنے والے افراد کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، لیکن جب اس کا زور جاتا رہا اس کو سینے سے لگانے والی قوم علم و عمل میں انحطاط کا شکار ہوئی۔ انحطاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کا قحط پڑ جانا، ختم ہو جانا، تو دوسری قوموں نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے ایم سی کیوز کی جانب۔ ایم سی کیو نمبر 1 آپ سے پوچھا گیا ہے کسی قوم کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے؟ آنسر از بے آپشن تہذیب۔
اسلامی تہذیب سے روشنی حاصل کی؟ آپشن از دال، تمام قوموں نے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی ہے۔ آپشن نمبر دال، اسلامی تہذیب کی۔ نمبر 4، قرآن مجید نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلق شرافت و کرامت کی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ الف آپشن ایک کنبہ، پہلی وحی میں حکم دیا گیا۔ جیم آپشن پڑھنے کا۔ بڑھتے ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، تہذیب کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ آنسر شروع کرنے سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم۔ آنسر از given on page number 105 in the first line۔ تہذیب کا لفظی معنی ہے، یہاں سے شروع کرتے ہوئے آپ اس کا اینڈ کریں گے، عمومی رویہ ہے۔ کوشچن نمبر 2 اس اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اسلامی تہذیب۔ پیج نمبر 105 پر سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن سے اس کا آنسر سٹارٹ ہوتا ہے، اسلامی تہذیب سے مراد، یہاں سے لے کے نیکسٹ لائن پہ اس کا آنسر اینڈ کر دیں گے، ہے۔ کوشچن نمبر 3 اس اسلامی تہذیب میں احترام رسالت مآب کا کیا مقام ہے؟ آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے، اسلامی تہذیب میں احترام رسالت مآب کا مقام۔ آنسر از given on پیج نمبر 105۔ لاسٹ آپ کا بلٹ ہے، نبی کریم سے عقیدت و محبت اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ اس کا اینڈ کریں گے، وابستہ ہے۔ کوشچن نمبر 4 اسلامی تہذیب میں انسانی اخوت اور کشادہ دلی کی کیا اہمیت ہے؟ آنسر از given on پیج نمبر 106 بلٹ نمبر 5۔ انسانی اخوت اور کشادہ ظرفی، آپ اس کا سارا کنٹینٹ رائٹ کریں گے۔ لاسٹ کوشچن از اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کریں، ہیڈنگ آپ دیں گے علم کی اہمیت۔ پیج نمبر 106 پہ علم کی اہمیت آپ کے پاس ہیڈنگ موجود ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے پیج نمبر 107 پر آپ پیراگراف کے اینڈ تک آنسر لکھیں گے، روشن کی ہیں۔ بڑھتے ہیں تفصیلی جواب کے جانب۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اسلامی تہذیب کے امتیازات پر جامع مضمون لکھیں۔ تفصیلی جواب کے لیے سارے شارٹ کوشچن آنسر اور اس کے ساتھ سارے بلٹس کو آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ آپ سٹارٹ کریں گے کوشچن نمبر 1 سے، یعنی پیج نمبر 105 کی فرسٹ لائن سے۔ پہلے آپ نے شارٹ آنسر 1 لکھنا ہے، دین آپ آنسر نمبر 2 لکھیں گے، اور اس کے بعد پیج نمبر 105 پر آپ نے جہاں بلٹ نمبر 1 شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر دیکھیے اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے اینڈ آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 107 پر، جہاں آپ نے آنسر نمبر 5 کا اینڈ کیا تھا، روشن کی ہیں۔ تو بیٹا یہاں اس پورے چیپٹر میں ساری ہیڈنگز کے ساتھ آنسر موجود ہے، اسی لیے میں نے آپ کو علیحدہ سے ہیڈنگز کا نوٹ نہیں لکھوایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیو چیپٹر کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔